تو اب کیا فرماتے ہیں کہ چار چیزیں، چار کوالٹیز ایسی ہیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ شخص جنت میں پروفٹ کا نیبرہڈ ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صدق اللسان، یعنی وہ اپنی زبان کا سچا ہو، سچ بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جھوٹ نہ ہو۔ اگر آج ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو ہمیں تو کوئی مانے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں جھوٹ بولا۔ مولانا ہم کہاں جھوٹ، ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ فون کیا دوست نے، کہاں ہو؟ بس پہنچ گیا ہوں، نیچے محفل میں کھڑا ہوں۔ ابھی کہاں محفل، کہاں، وہ ٹاؤن کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ انسان نارملی زندگی میں یہی ہے، کہاں ہو؟ آج کل جتنا انسان کمیونیکیشن آسان ہو گئی اتنا جھوٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ کوئی چیز مصلحتاً آپ بتانا نہیں چاہ رہے لیکن اس میں بھی آپ کے الفاظ کیسے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں۔ میں بعض اوقات کوئی چیز ہے کہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، سچ کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ تو سچ کو تو آج جو سچ بولتا ہے اس کو تو بہت کچھ پے کرنا پڑتا ہے جانے محترم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ روایت ہے کہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے ملائکہ اس بو سے تنگ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ بھائی انسان کے منہ میں ماؤتھ فریشنر ڈال لے، برش کر لے، نہیں پتہ چلتا، لیکن جھوٹ وجود سے بو نکالتا ہے۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں، اذان محترم خدا ہم سب کو جو ہے وہ سچ بولنے کی زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔ پہلی وہ کہتے ہیں نا، پہلی بال پہ وکٹ گر گئی، اب باقی تین پہ پتہ نہیں ہمیں قیامت میں جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی۔ پہلی میں گراؤنڈ ہو گیا تب آگے کیا جائے گا۔ دوسری چیز اداء الامانہ، یعنی وہ جو امانت کو ادا کرے۔ امانت یعنی کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، رکھوائی ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ اور صرف میٹیریلسٹک چیز نہیں، آج کل کے دور میں تو بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو یہ دے کہ بھائی یہ میرا رکھ لیں، تو میں جا رہا ہوں یا ٹریولنگ پہ ہوں بعد میں آؤں گا۔ اب تو نہیں ہے، آج کل کے دور میں تو کسی کو کوئی چیز دے دینا ہے، نہیں بس دے دی پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب تو ایسی ہے کسی کو کوئی چیز دے دے تو لیکن جو آج کل کے دور کی امانت ہے وہ راز ہے، راز۔ اگر میں نے کسی سے کوئی بات شیئر کی ہے مشورے کے لیے تو یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، اس کو مجھے دوسرے تیسرے لوگوں کو نہیں پتا۔ یا اگر میں نے اس شخص کی کوئی ایسی برائی دیکھ لی ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتا، اور شاید اس کو بتانے سے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ اس شخص کو نقصان ہو جائے گا، تو مجھے اس برائی کو اپنے تک رکھنا ہے۔ یہ امانت ہے۔ اس انسان امانت کو بہرحال دے، بہرحال جو تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اچھا دوست وہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے آپ کی برائیوں کا ذکر نہ کرے بلکہ آپ کی تنہائی میں آپ کی اصلاح کرے۔ اچھا دوست، اگر آپ اچھے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے میرے دوست میں یہ پرابلم ہے، دوسروں کے سامنے نہ بولیں بلکہ اس کو اکیلے میں جائیں۔ اچھا دوست یہی ہے۔ تو جانے محترم، دوسری صفت کیا ہے کہ انسان امانت کو ادا کرتا۔ تیسری کہ جو اس نے عہد کیا ہے وہ اپنے عہد پہ قائم رہے، یعنی جو وہ وعدہ کرتا ہے، جو وہ پرومس کرتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں اس دن پہنچ جاؤں گا، یا جو بھی، چاہے ہو سکتا ہے بزنس میں ہو سکتا ہے شاپ میں ہو سکتا ہے آفس میں ہو۔ ظاہر ہے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، جو اس کے ایگریمنٹس ہیں، جو وہ پلان کرتا ہے، وہ اس کے وعدے ہیں۔ اگر وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو قیامت والے دن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی اور آخری صفت عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ ریکوائرڈ ہے معاشرے کے اندر۔ یعنی ایک انسان کا اخلاق ایسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ایسے شخص کو کیا کریں گے؟
کہ میں نے کیا کیا زندگی میں اپنا اخلاق نہیں بنا سکا. اخلاق تو ایسا ہو کہ جس طرح مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں. تو ایسا کردار ہو تو کیا میرا اخلاق ایسا ہے. اور اخلاق ظاہر ہے سب سے پہلے انسان کو سیلف اسسمنٹ، جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ آج میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آج میری نگاہوں سے کسی کو چوٹ تو نہیں پہنچی، آج میری سوچوں سے میں نے کسی کے بارے میں نیگیٹو تو نہیں سوچا. اخلاق بہت ضروری ہے کہ آج معاشرے میں سب جو مشکلات ہیں، پرابلم ہیں، وہ اخلاق کی وجہ سے ہے کہ آج معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار اور کریکٹر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. جبکہ آپ دیکھیں کہ بعض اللہ کے ولی اولیاء خدا کا اخلاق، معصومین سلام اللہ علیہ کا اخلاق آپ دیکھیں کہ شخص ہے اور آ کر جو ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اور 7ویں امام کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی غلط بولتا ہے. تو امام کی جو صحابی تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے بولا مولا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو ذرا اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں ہماری الفاظ میں. امام نے کہا نہیں. ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فیلڈز پہ کام کر رہا ہے، تو امام اپنی سواری لے کر اس تک پہنچے. تو ایک دم اس نے بولا یہ میری خراب کر دیا آپ نے، یہ وہ. اس نے بولا تم نے کتنا خرچہ کیا ہے اس پہ؟ کہا 100 درہم یا پتہ نہیں ایسے. تو کہا تم کتنی امید کرتے ہو کہ تمہیں اس پہ اور پروفٹ ملا؟ کہا ٹوٹل مجھے 200 درہم جو ہیں وہ مجھے اس پہ پروفٹ ہونا چاہیے. امام نے 200 درہم نکالے، کہا کہ یہ لو، اور یہ زمین بھی تمہاری، یہ جو تم کرو گے یہ بھی تمہارا ہی رزلٹ ہے، یہ میرے سے لے لو. یہ کہہ کر امام چلے گئے. اگلے دن دیکھا تو وہ مسجد میں آیا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. تو جو امام کے صحابی تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مولا اس کو کیا ہو گیا، اچانک سے تو چینج ہو گیا بڑا. تو امام نے کہا ایک طریقہ تمہارا تھا، ایک طریقہ ہمارا ہے. انسان اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ سے غصے میں ملیں، وہ کیا پتہ پیچھے سے کس پرابلم میں آیا ہو، کیا پتہ وہ کیا سوچ رہا ہو. آپ تحمل کریں، اب اس کو روم دیں، اس کو سپیس دیں، اس کو سوچنے کا موقع دیں. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار نہ صرف اس شخص کو بلکہ آنے والے نسلوں تک اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے.